أشهد أن محمدًا رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حضرات گرامی، ہر دور ہر پیغمبر کو اللہ تبارک و تعالی نے کچھ معجزات عطا فرمائے. معجزہ ایسا خرق عادت واقع رکھیا جاتا ہے جو عام عادت تو عام روٹین تو قانون فطرت تو ہٹ کے اللہ اپنی قدرت ظاہر کرے. اگر ایسا واقعہ نبی دیہات اور سیر ہوئے تو اس کو معجزہ کیا جاتا ہے، اور اگر کسی اللہ دے ولی کو ظاہر ہوئے تو اس کو شریعت اصطلاح کرامت کا اور اگر کسی قسم کا کوئی واقعہ کوئی جادوگر زہر کرے تو جادو ہے، شوبدہ ہے. اور بعض دفعہ
نجومی بھی عام خرق عادت کوئی نہ کوئی واقعہ انہوں کے ہاتھوں بھی ظاہر ہو. اگر نجومی کو ایسا واقعہ ظاہر ہوئے اس تو ایمان کفر ہے. اور اس کی تصدیق بھی کفر. جس طرح حدیث پاک ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کیسا شخص موجود سی جو کہ علم نجوم کی مہارت رکھتا. نبی علیہ السلام نے فرمایا اس وقت میرے ذہن اندر کون سی بات ہے. اس نجومی کو آپ نے سوال کیا. اس وقت آپ نے ذہن مبارک سورت الدخان قرآن پاک کی سورت ہے اس کا نام اس سورت کا تصور ذہن موجود ہے. تو نجومی آپ کے اس ذہن دی وہ بات کچھ کی اور بیان کی. کہنے لگا اس وقت بڑے ذہن دکھ دے الفاظ. نبی علیہ السلام نے فرمایا کافر اللہ تعالیٰ اس کو آگے کامیاب نہیں کرے. اور اگر ایک شخص عقیدے اندر مضبوط ہوئے، کردار صحیح ہوئے، قرآن و سنت کا پابند ہوئے، کسی موقع پہ اللہ کوئی اودے لئی اودی جان عزت مال دی حفاظت لئی کوئی خلاف عادت واقعہ ظاہر کر دے، یہ سمجھے کہ اللہ دی مدد ہے اور اس کی یہ کرامت ہے اور اس کی یہ تعظیم ہے، وہ اللہ کا دوست ہے. اس طرح کے واقعات قرآن اور حدیث اندر موجود. سیدہ مریم علیہ السلام کا واقعہ بے تفصیل قرآن میں موجود ہے جو آپ کی ولایت کی اور کرامت کی دلیل. اصحاب کہف کا واقعہ قرآن میں موجود ہے. انہوں کا اتنا لمبا عرصہ سونا اور جاگنا تو انہوں کی یہ کرامت ہے اور ولایت. اسی طرح حدیث اندر بھی بہت سارے واقعات اور یادی کرامت کی صورت موجود. سیدنا خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کفار کی قید چ رہنا اور قید اندر تازہ انگور کھانا یہ آپ کی کرامت ہے جو صحیح حدیث اندر موجود. سیدہ ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کر کے مکہ تو مدینہ طرف جانا اور حال کے روزہ چھونا اور افطاری واسطے کوئی چیز پاس نہ ہونا اور عین افطاری کے وقت دوڑ کا نظر آنا اور پانی پینا افطاری کرنا یہ کرامت ہے جو صحیح حدیث کے اندر موجود. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا ممبر پہ کھڑا ہونا اور 2000 میل سیدنا ساریہ رضی اللہ تعالیٰ کا قافلہ جہادی لشکر نظر آنا اور انہوں نے تلقین کرنا
آپ کی کرامت ہے اور اس کا ذکر بھی حدیث اندر موجود۔ اس طرح کے کئی واقعات موجود نے جو اولیاء کرام، اصحاب رسول اور محدثین تابعین دی کرامات دے طور، لیکن ان کرامات نو اپنی شہرت یا شخصیت یا کسی سلسلے کی بنیاد باندھنا اور اس طرح کے واقعات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین یا محدثین تو یہ انداز ثابت نہیں۔ ذکر کرامت کا موجود ہے، لیکن کرامت ظاہر ہو جائے تو استانہ بنا لینا اور اپنی کوئی پگڑی اور ٹوپی کا رنگ بنا لینا اور بیعت کا سلسلہ شروع کر لینا اور کوئی دکانداری نہیں یا اور ولایت نہیں کوئی سلسلہ چلا لینا، یہ ذکر احادیث اندر، تاریخ اسلام اندر سکہ ائمہ اور محدثین تو یہ انداز ثابت نہیں۔ یہ انداز قرآن اور حدیث دے منہج اور دعوت کے خلاف، اور اگر ایسا ہی واقعہ نبی دی زندگی اندر کسی پیغمبر دے ہاتھوں ظاہر ہوئے تو اس کو شریعت دی اصطلاح معجزہ کہا جائے، یعنی جنہی مثال قانون چوں فطرت چوں یا کوئی عام انسان پیش کرن تو عاجز آ جائے، اس کو ہی معجزہ کہا جائے۔ معجزہ اور کرامت لئی ایک بنیاد دی عقیدہ صحیح ہونا ضروری ہے کہ کرامت ہوئے یا معجزہ ہوئے وہ ولی اور نبی دے اختیار یا ہاتھ نہیں، وہ اللہ دے اختیار، جدوں چاہے جس وقت چاہے جیسے چاہے معجزہ ظاہر کرتے، یہ اللہ دی مرضی۔ اس طرح کے بھی 20 واقعات موجود ہیں جو بطور دلائل اور مثال پیش کیتے جا سکتے۔ جدوں اللہ ولی دے ہاتھوں کرامت ظاہر ہوئی تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر ہزاروں میل دور نظر آ گیا ہے، اور جدوں کرامت ظاہر نہیں ہوئی اس وقت آپ دا اپنا قاتل پہلی صف چھپے اور حقیقت دا علم نہیں ہو، گویا کرامت ولایت اختیار نہیں ہے۔ کئی اولیاء دی اللہ نے جان دی حفاظت فرمائی، مال دی حفاظت فرمائی، عزت دی حفاظت فرمائی، اپنے قانون نے قدرت دے مطابق سیدہ سارہ علیہ السلام کی عزت محفوظ رہی، اور بھی کئی اولیاء جنہاں دی جان، مال، عزت کی حفاظت رہی، اللہ نے قانون قدرت ظاہر کیا اور کرامتاً انہاں دی جان اور مال دی حفاظت۔ بہت سارے اولیاء ایسے گزرے جنہاں دی جان قربان ہو گئی، شہید ہو گئے، وہاں جان نہیں بچی، شہادت دے رتبے تے فائز ہو، گویا کرامت قانون نہیں، ضابطہ نہیں، ولی دے اختیار چ نہیں، اللہ دے اختیار چ ہے۔ جدوں چاہے جس وقت چاہے کسی اپنے پیارے دی جان، مال، عزت دی حفاظت لئی اپنی قدرت دا اظہار کرے۔ اسی طرح معجزہ کسی بھی پیغمبر دے اختیار نہیں، جدوں اللہ چاہے اور جس وقت چاہے۔ سرور کائنات محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گیا محبوب اگر تسی چاہتے ہو کہ اپنی مرضی نال کوئی نشانی دکھا کے ہدایت دینا تو دے لو. گویا کسی نبی دے اختیار چ نہیں ہے کہ کوئی ان یاتی بآیۃ الا باذن اللہ، کوئی نشانی لے آئے، کوئی معجزہ لے آئے اپنے مرضی نال نہیں. جدوں بھی کوئی ظاہر ہوتا ہے وما آیۃ وما من آیۃ الا باذن اللہ، کسی نبی دے اختیار نہیں. کیسے واضح الفاظ نے وما کان لرسول ان یاتی بآیۃ الا باذن اللہ، کسی نبی دے اختیار چ نہیں ہے، جائز نہیں ہے، اختیار چ نہیں ہے کہ کوئی نشانی لے آئے، مگر جڑی نشانی آندی ہے وہ اللہ دے حکم نال، اللہ دی مرضی نال، اللہ دے امر نال. تو سارے انبیاء دے معجزات جتنے بھی ظاہر ہوئے اس دے دو ہی پہلو کہ قوم کو پتہ چل جائے کہ یہ عام انسان نہیں ہے بلکہ اللہ کا نبی ہے، پسندیدہ ہے، مصطفیٰ ہے، منتخب ہے، اللہ کا چنیدہ ہے، پسندیدہ ہے، تاکہ انہوں دی نبوت اور دلیل بن جائے، نشانی بن جائے. سرور کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح آپ سارے انبیاء چوال افضل نے، اسی طرح آپ کے معجزات بھی بڑے اعلیٰ اور عمدہ اور عجوبے اور اللہ دی قدرت کا نشان. آپ کے معجزات جو ایک عام ترین معجزہ ہے جس کو معجزہ معراج کہا جاتا، اگرچہ بات مشہور ہے عوام الناس کے اندر کہ معجزہ معراج ظاہر ہوا یا واقعہ پیش آیا رجب دے مہینے، لیکن قرآن اور حدیث اندر غور کیتا جائے معراج کا تذکرہ یا ذکر موجود ہے اور واقعہ حق ہے اور سچ ہے، لیکن مہینے اور رات کا تعین نہ قرآن اندر ہے نہ حدیث اندر ہے. اللہ نے اپنی خاص حکمت تحت اس رات کو چھپا کے ہی رکھا ہے کہ وہ کون سی رات کسی انسان دے علم دے اندر نہیں، صرف چند صوفیاء اور اہل بدعت نے اس رات کا تعین کیتا ہے تاکہ اس رات کو کوئی نہ کوئی بدعت ثابت کیتی جا سکے اور کچھ نہ کچھ مال عوام الناس کو بٹوریا جا سکے اور کچھ نہ کچھ بدعت کا آغاز یا عید دے طور تے منایا جا سکے. قرآن حدیث دے اندر صحیح سنت نال کسی حدیث دے اندر اس مہینے یا اس رات کا تعین موجود نہیں. اللہ دے علم ہے مہینہ کیڑا سی اور رات کیڑی سی. سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا معراج تے جانا بس حق ہے اور قرآن اندر بھی ہے اور سرور کائنات جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث پاک دے اندر بھی. اور معراج کفر اور اسلام کے درمیان ایک فرق کرنے والا معجزہ ہے اور حدیث پاک دے اندر دی تفصیل دا ہونا اور قرآن پاک صرف اشارے دا ہونا اور ذکر ہونا اور دیگر تفصیل احادیث جو ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ کون ہے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تے ایمان رکھتا ہے اور کون انکار کرتا. لوگوں دے ایمان دی معیار اور پڑتال نہیں اللہ نے عظیم معجزہ سرور کائنات محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں ظاہر کیا. اور یقین جانیے
ایک صحابی رسول کا انکار نہ کرنا صحابہ کرام دے مضبوط ترین ایمان دی دلیل۔ معراج دی بنیاد دے کسے صحابی دا پیچھے نہ ہٹنا، انکار نہ کرنا، دلیل دا مطالبہ نہ کرنا، سمجھن لئی آپ دے پاس نہ بیٹھنا، کس طرح گئے اور کیویں گئے، کس طرح ممکن ہے، ایک صحابی دا سوال نہ کرنا صحابہ دے ایمان دی بلندی دی دلیل ہے جو نبی علیہ السلام نے کس حیثیت نہ سمجھے اور پہچان دے سکتے۔ بڑے بڑے لوگ آئے جنہاں معجزہ معراج تھا انکار کی تھی، کچھ تھے آیات و حدیث کا انکار نہ کر پائے اور کہنے تے مجبور ہو گئے کہ ہو سکتا ہے یہ مسئلہ خواب پیش آیا ہو، اور بعض نے اس طرح بھی تعویل کرنے کی کوشش کی تھی کہ نہیں ہو سکتا ہے کہ روح نو پیش آیا ہوئے، جسمانی معراج دے انکاری ٹھہرے، کہنے لگے نہیں یا روحانی ہے یا منامی ہے یا خواب دا ہے یا روح دا ہے۔ لیکن یہ بات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے درمیان نہیں ہے۔ صحابہ کرام دا کامل ایمان سی کہ جو کچھ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حق و سچ۔ بڑے بڑے نام نے پاکستان معجزہ معراج دے منکرین، تاریخ پاکستان دا نام ہے دے اندر سر سید احمد خان، غلام احمد، اس طرح باقی منکرین حدیث اندر غلام احمد پرویز، عبداللہ چکڑالوی، ابو الخیر اسدی اور بہت سارے گمراہ نام موجود نے جنہاں اس معجزہ معراج دا انکار صرف اور صرف عقل دی بنیاد تے کی تھی۔ عقل نہیں مانتا، ذہن نہیں مانتا، کس طرح ہو سکتا ہے کہ جسد انسوی دے نال سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا سفر کرن رات دے تھوڑے حصے اندر، جبکہ 40 رات دی مسافت ہے مکہ مکرمہ تو مسجد اقصی شام تک، بیت المقدس تک 40 رات دی مسافت، اور نبی علیہ السلام دا راتوں رات جانا اور رات دے تھوڑے حصے جانا اور آنا عقل کے خلاف۔ پھر نبی علیہ السلام دا زمین تو اوپر جانا، اور جبی الی السماء، میں آسمان پہ چڑھایا گیا، آسمان پہ لے جایا گیا۔ کتنی مسافت ہے؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے کہ پہلے آسمان تو زمین تو لے کے آسمان تک 500 سال کی مسافت ہے، پھر پہلے آسمان تو دوسرے تک، پھر دوسرے تو تیسرے تک، 7واں آسمان کی مسافت 3500 سال لگاتار انسان دن رات بغیر وقفے دے چلتا رہے تو اتنی مسافت ہے 7ویں آسمان تک پہنچڑ اندر، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رات دے تھوڑے سے، اور پھر الفاظ ایسے استعمال کیتے گئے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، بالکل قلیل رات دے حصے، پوری رات بھی نہیں، کتنی رات دے کتنے حصے اندر قرآن نے فرمایا لیلن، اتنا تھوڑا، اتنا تھوڑا، کتنا تصور چ لے آؤ، فرمایا کہ انسان جتنا قلیل وقت ذہن چ لے آ سکتا ہے اس تو بھی تھوڑا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتنا انسان سوچے گا، گھنٹیاں، منٹاں، سیکنڈاں، جتنا سوچ قلت آ سکتی اس تو بھی قلیل وقت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے اور آئے، اور اس نے ایمان اس دور ہن تو دنیا چاند پہ جانے کے دعوے دار، ہواؤں میں جہازوں میں اڑنے پہ جناب انسان قادر، لیکن اس دور جس دور گھوڑے تھے اور خچرا تھے اور گدھے تھے، لوگ سوار ہوتے سن، اس دور صدیق کو عمر دا ماننا
انہوں نے ایمان دی کتنی مضبوطی ہے اور انہوں نے ایمان کو کس قدر مومن تے لازم ہے کہ سلام پیش کرے. اور اللہ نے اس تصدیق لئے چنیا بھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی. اسی واسطے نبی علیہ السلام صدیق اور عمر تے ایمان تے فخر کیتا کردے سن کہ جس چیز تے میرا ایمان ہے ہر اس چیز تے صدیق اور عمر فاروق دا ایمان. یہ دو میرے ایسے صحابی نے کہ جنہاں نے ہر اس چیز تے ایمان لے آندہ ہے جس تے میں ایمان لے آ. وہ حدیث ہے صحیح البخاری اندر سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حدیث پڑھی بیان فرمائی کہ ایک شخص اپنے جانور بیل تے سوار ہو گیا. جب جانور پہ سوار ہوا بیل پہ سوار ہویا تو بیل بول کے کہنے لگا ہے میرے مالک اللہ نے من سواری نہیں پیدا نہیں کیا, میرے ذریعے حل جو لو زمین پانی کھیتی پہ لا لو کنویں تے جو لو, سواری نہیں اللہ نے بیل نو تے نہیں بنایا. جڑا کام تسی میرے کو لے رہے ہو اللہ نے اس واسطے من پیدا نہیں کی. یہ حدیث پڑھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بڑی حیران کن بات سی کہ بیل کیا بول سکتا ہے انسان دی طرح. مجلس دے اندر صدیق عمر موجود نہیں جدوں یہ حدیث پڑھی جا رہی. ایک شخص بول کے کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ دا سوال بھی ساڑھے لئی نمونہ ہے اور حجت ہے. زیر تربیہ اصل صحابی اٹھ کے آندہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بیل بول سکتا ہے یا بولتا ہے؟ نبی علیہ السلام نے جواب دلیل نہیں بیان فرمائی, کوئی بات نہیں کہی کہ فرما سکتا ہے اللہ قادر ہے اللہ بلوا سکتا ہے, نہیں کوئی دلیل نہیں دی. خاموش رہے وہ دے سوال دے تاکہ کائنات کو پتا چلے کہ نبی دی بات دی دلیل مانگنا کفر ہے. نبی نے جو فرمایا بیل بولتا ہے عقل آئے نہ آئے ایمان کے بیل بولتا ہے چونکہ محمد مصطفیٰ فرما رہا ہے. عام شخص تو نہیں ہے جس کو دلیل دا مطالبہ ہے. یہ منصب امام بزرگ فقیہ محدث دا نہیں ہے کہ اس کو دلیل دا مطالبہ ہوئے. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات خود دلیل ہے چاہے وہ سمجھ آئے یا نہ آئے. نبی علیہ السلام نے اور صحابی نے سوال روایت صحیح البخاری سے جواب کی فرمایا ہے. سوال کرنے والا سوال کرتا ہے بیل بولتا ہے. آپ نے فرمایا کاش ابو بکر عمر بیٹھے ہوتے وہ مجھ سے سوال نہ کرتے. ابو بکر یہاں ہوتے عمر فاروق ہوتے تو ان کو اس پر ایمان رکھتے کیوں جس پر میرا ایمان ہے. صدیق عمر کا بھی ایمان. صدیق عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان دیوس بلندی اور عروج سے نے کہ سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے معراج کی تصدیق لئی اللہ نے انتخاب ایک صدیق دا فرمایا. جب نبی علیہ السلام معراج پہ گئے اور واپس آئے اور آپ نے آگے گھر بیان کی تو سیدہ ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ عظیم خاتون ہے جس نے سال زندگی محمد مصطفیٰ نے گزاری. یہ آپ دی لونڈی ہے جو آپ نو باپ عبداللہ دی طرفوں وراثت دے حصے اندر ملیا سن. سیدہ ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ام ایمن نے نبی علیہ السلام دی ولادت تو لے کے وفات تک سار عرصہ محمد مصطفیٰ نے گزارا. سفر اندر حضر اندر بالعموم یہ موجود ہوں دیا. حتیٰ کہ جڑا سفر آپ دا بچپن سیدہ آمنہ والدہ محترمہ نال مدینے دا سی اور راستے تے فوت ہو گیا اس سفر اس سنبھال کے ام ایمن ہی مصطفیٰ نو واپس لے آئی سی.
یہ ام ایمن و عظیم خاتون ہے جس کا نکاح محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلام زید بن حارثہ نال کیتا سی۔ تو اسامہ بن زید دی والدہ محترمہ نے سیدہ ام ایمن رضی اللہ تعالی جس وقت آپ دی پھپھو دی بیٹی سیدہ زینب طلاق ہو گئی، زید بن حارثہ نے طلاق کہہ دی، پھر نکاح ام ایمن نال ہویا اور زندگی گزار۔ ام ایمن وہ عظیم صحابیہ ہے جہدے گھر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بالعموم قیلولہ فرمان لئی کبھی کبھار چاندے سے، اور اپنی والدہ دی طرح سیدہ ام ایمن دا احترام فرماندے سے، حتیٰ کہ سنت صدیق عمر بھی قائم رہے۔ جدو نبی علیہ السلام دنیا تو چلے گئے تو سیدنا صحیح کیوں بند کیا جاؤ چلو سیدنا ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام دی یہ سنت قائم رہے، اور ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعض آپ تو بعد بھی بعض مرتبہ چاندے اور بیٹھتے اور مصطفیٰ دی یاد جدو بھی ستا دی ام ایمن کو چلے جاندے اور آپ دا ذکر خیر ہوندہ، صدیق بھی رو پہندے، عمر فاروق بھی رو پہندے، سیدہ ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ بھی رو۔ جس وقت آپ معراج دا سفر بیان فرمایا، ام ایمن ہی سن جنہ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگ ساڑے خلاف نے، مخالف نے، اور جدو نئی بات سنن گے اور اتنی بڑی بات سنن گے، پراپیگنڈا ہوئے گا، مذاق ہوئے گا، تمسخر ہوئے گا، کون بھلا مانے گا؟ ساڑھا تے ایمان ہے جو فرمایا سچ فرمایا۔ کفار دے ہاتھ ایک ایشو آ جائے گا، ایک پراپیگنڈا آ جائے گا اور پریشان کرنگے اور یہ بات نہ بیان کرو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں اللہ دی بتائی ہوئی کے بعد میں محمد چھپا لوں۔ نبی علیہ السلام نے قریش نو آواز دی، اے قریش آؤ میں تو انہوں ایک اہم ترین بات سناوا۔ قریش اکٹھے ہو گئے، ابو جہل بھی آ گئے۔ نبی علیہ السلام نے پورا موشہ معراج بالتفصیل بیان فرمایا کہ آج رات مسجد حرام تو اٹھایا گیا، بیت المقدس لے جایا گیا، سارے انبیاء نے ملاقات ہوئی، میری امامت نماز پڑھی گئی، پھر میں آسمان پہ چڑھا، اس طرح آسمان کے دروازے کھولے گئے، جنت کھولی گئی، اور اس طرح میں مناظر دکھائے گئے، پھر میں واپس آیا، اور اے قریش جڑا توڑا قافلہ شامل تجارتی کیا سی، میں راستے اس قافلے نو بھی ویکھیا اور آ رہا سی۔ نبی علیہ السلام نے یہ معجزہ معراج کی تفصیل اپنی زبان خود بیان فرمائی۔ اس اجتماع اللہ دا امر دیکھو صدیق موجود نہیں، اللہ نے کس طرح انتظام فرمایا ہے، ایمان کس قدر بلند ہے صحابہ کرام رضوان اللہ۔ ایک صحابی نہیں اٹھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی تو کوئی اور سمجھ کے مان لے آئے سا، بھلا کون مانے یہ بات؟ ایک بھی نہیں اٹھا، ایک بھی انکاری نہیں ہے اصحاب رسول میں سے معجزہ معراج۔ ابو جہل حیران ہو کے انکار کر کے تمسخر مذاق دے رہا اٹھیا، کہنے لگا کون مانے گا اس معجزہ معراج؟ پہلے زمین دے جھوٹ بول دے سن، آسمان دے جھوٹ اور زمین دے جھوٹ، نعوذ باللہ کون تسلیم کرے گا؟ عقل دے خلاف بات ہے، کوئی نہیں مانے گا۔ ابو جہل چوٹی دا منکر حدیث ہے اور سب تو پہلا اور منکرین حدیث دا امام ہے۔ عقل دے حدیث پیش کرو، اس فکر دا بانی ابو جہل کہ پہلے حدیث عقل دے پیش کرو، صحت والی تے بات ہی نہیں ہے، صحیح حدیث دی تے بات ہی نہیں ہے، کیوں ڈائریکٹ سن رہے محمد مصطفیٰ دی زبان۔ کہنے حدیث
نبی پاک کو ڈائریکٹ سن کے بھی عقل پہ پیش کرو، اس فکر دا بانی ابو جہل ہے، اور یہ فکر آج تک موجود۔ فلاں حدیث عقل نہیں مانتی۔ ذہن کس طرح تسلیم کرتا ہے؟ جس طرح ایک کافر نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سوال کیتا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنت کتنی بڑی ہے؟ آپ نے فرمایا زمین و آسمان تو زیادہ چوڑائی ہے اس کی۔ کہنے لگا پھر جہنم کہاں گئی؟ یہ جنت اتنی چوڑی ہے، جہنم کہاں گئی؟ نبی پاک نے فرمایا جدو دن آئے تو رات کہاں جانی؟ جدو دن آ جائے رات کہاں گئی؟ خاموش ہو گیا۔ فرمایا پیغمبر دی بات کو عقل نہیں سوچیا جاندہ، ایمان سمجھ کے تسلیم کیتا جاتا۔ نبی علیہ السلام نے وہ مشاہدے کر چکے جتے انسان نہیں پہنچ سکتا، نہیں جا سکتا۔ لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، اللہ کی نشانیاں دیکھ چکے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایمان، یقین۔ منکرین حدیث نے کہا حدیث صحیح ہوئے قرآن پر پیش کرو، یہ ایسا میٹھا زہر ہے جڑا عام آدمی بھی کھا جاندہ ہے اور کہندہ ہے ویکھو بات تے بڑی پتے تھی کہ قرآن پر حدیث پیش کرو، مطابق ہوئے مان لو وگرنہ چھوڑ دو۔ نہیں، قرآن پر پیش نہ کرو، حدیث پاک، حدیث دی سند دیکھو صحیح ہے مان لو۔ قرآن اور حدیث دی اندر ٹکراؤ پیدا نہیں ہو سکتا۔ عقل تھوڑا ہے، علم تھوڑا ہے، محدود ہے۔ قرآن بھی حق ہے، حدیث اپنی جگہ مستقل قانون ہے، دین ہے، شریعت۔ سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کبھی بھی حدیث سن کے قرآن تے پیش نہیں سی کر، حدیث نو حدیث دے رنگ سمجھے سن، قرآن و قرآن دے کہ وہی ہے۔ قرآن بھی اور حدیث دین ہے، قرآن بھی اور حدیث، لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ دونوں دین نے، شریعت۔ لا الہ الا اللہ دا معنی ہے قرآن مانو، اور محمد رسول اللہ دا معنی ہے کہ مصطفیٰ دی حدیث مستقل دین ہے، شریعت ہے، اس نے قانون سمجھ۔ سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معجزہ بالتفصیل بیان فرمایا۔ ابو جہل سن کے انکاری ہے اس حدیث کا، یہ حدیث عقل دے خلاف ہے، سند دا جھگڑا نہیں ہے، کیونکہ محمد مصطفیٰ صاحب حدیث خود موجود ہے۔ عقل دے خلاف ہے حدیث، سے نہیں مانتا۔ بھائی بے شمار احادیث ایسی آنے جو عقل دے خلاف، کیا ہر حدیث کا انکار کرتا چاہے گا؟ عالم ارواح دی جملہ حدیث عقل دے خلاف، پوری دی حدیث عقل دے خلاف۔ فرشتے دا ماں دے پیٹے جانا اور روح پھونکنا بالکل عقل دے خلاف۔ شیطان کا رات یا ہڈی ناک میں رات گزارنا اور صبح نماز کے لیے نہ اٹھنے والے شخص کے ناک میں پیشاب کر دینا عقل کے خلاف، عقل کے خلاف ہے۔ شیطان کا خون میں دوڑنا عقل کے خلاف ہے۔ دو فرشتوں کا ہر وقت کندھے پاس رہنا عقل کے خلاف۔ عذاب قبر، ثواب قبر کی ساری کیفیات عقل کے خلاف۔ پل صراط کی حقیقت عقل کے خلاف۔ اعمال کا تولے جانا عقل کے خلاف۔ میزان کا قیامت والے دن ہونا عقل کے خلاف۔ نماز، روزے، حج، زکوٰۃ، زبان سے نکلنے والے جملے، اقوال تولے جانا عقل کے خلاف۔ لیکن یہ ساری چیزاں تے ایمان کیوں ہے کہ قرآن نے بیان کیتا ہے، مصطفیٰ دی حدیث نے بیان کیتا ہے۔ صرف احادیث ہی عقل دے خلاف تے نہیں، قرآنی آیات بھی موجود۔ کیا 300 سال 9 سال سو کے اٹھنا اصحاب کہف عقل دے خلاف نہیں؟ 300 سال بھی کبھی کوئی سویا اور پھر کبھی اٹھیا عقل دے خلاف، لیکن قرآن موجود۔
عزیر علیہ السلام دا فوت ہونا 100 سال پھر اٹھنا عقل دے خلاف قرآن وچ موجود بن اسرائیل دا بندے دا قتل ہونا پھر گائے نو ذبح کر کے گوشت کا ٹکڑا لگانا زندہ ہونا عقل دے خلاف ہے لیکن پوری سورۃ البقرہ اسی گائے کے نام پہ ہے عقل دے خلاف قرآن وچ آیات موجود 100 سال کھانے اور پانی دا بغیر کسی ٹھنڈ تو یا فریج تو محفوظ رہنا عقل دے خلاف قرآن موجود 100 سال بعد گدے دا زندہ ہونا عقل دے خلاف قرآن موجود 4 پرندوں کا پکڑنا قیمہ بنانا پہاڑ پہ پھینکنا پھر بلانا واپس زندہ ہو کے آنا عقل دے خلاف قرآن موجود اگر آیات عقل کے خلاف آئے اگر قرآن سچا ہے تو رسول اللہ کی حدیث بھی سچی دونوں وہی دونوں سینے رسول پہ آئے قرآن بھی اور حدیث رسول قرآن حدیث کو ایسے سمجھے جیسے قرآن کو سمجھے ذرا برابر بھی اس میں شک نہ ہو ابہام نہ ہو اس طرح اطاعت کرے حدیث کی جس طرح قرآن کی اطاعت اس طرح اس پر ایمان رکھ یہ سارے عقل کے پجاری عقل کا علاج نہیں کراتے حدیث کا انکار کرتے بھائی پڑھو سمجھو سیکھو محدثین کے رابطہ کرو بیٹھو علماء سے سیکھو حدیث رسول کا انکار کیوں کرتے حدیث کو ایسے سمجھو جیسے صحابہ کرام نے سمجھا ہے اور مانا ہے ذرا برابر حدیث کے الفاظ پہ قربان ہو جاتے اصحاب رسول ایک حدیث سن لے کس طرح ایمان سی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دا حدیث پاک نبی علیہ السلام مکہ مکرمہ فتح کرن تو بعد حنین وال تشریف لے گئے آپ نے فرمایا میرے صحابہ یہاں پڑاؤ ڈال دو خیمے لگا دو صبح آگے سفر ہو آپ دی عادت مبارکہ سی جدو خیمے لگا دے تو سب تو پہلے خیمہ مسجد لگوا یہ خیمہ خالی لگا دو مسجد کے لیے اتنے دن یہاں رکیں گے نماز پڑھے جماعت کا انتظام ہوگا مسجد کے لیے خیمہ رسولہ پہلے لگوا خیمہ لگوایا فرمایا یہ مسجد کا خیمہ ہوگا خطرہ تھا کہ رات کوئی حملہ نہ کر دے حنین والوں کو اطلاع ہو چکی ہے بڑا جنگجو قبیلہ ہے حوازن کہیں وہ حملہ نہ کر نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ آج کوئی ہے جو رات کو پہرا دے حملے کا خطرہ ہے سیدنا انس بن ابی مرثد الغنوی رضی اللہ عنہ کھڑے ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہرے واسطے میں تیار فرما لے آؤ اپنی سواری اور اس پہ چڑھ جاؤ اور جاؤ اور جا کے پہرا پہاڑ پہ چڑھ جانا اور رات بھر پہرا دینا ٹھیک ہے یا رسول اللہ حملے کا خطرہ ہو فوری واپس آنا اور ہمیں اطلاع کرنا ٹھیک ہے لے آؤ سواری وہ اپنا گھوڑا لے آئے فرمایا اس پہ چڑھ جاؤ سوار ہو جاؤ اور جا کے پہرا دو سیدنا انس بن ابی مرثد رضی اللہ عنہ سے گھوڑے پہ چڑھ گئے کیسے حدیث کو صحابہ پہچانتے اور مانتے اور عمل کرتے گھوڑے پہ چڑھ گئے اور گئے اس پہاڑ پہ کھڑے ہو گھوڑے پہ سوار ہے خیال آیا کہ گھوڑے پر چڑھنا کوئی ضروری نہیں ہے جب پہاڑ کی بلندی چوٹی پہ آ گیا ہوں تو یہاں اتر جاؤ اور چہل قدمی کر لو تھکاوٹ نہ ہو جائے گھوڑے پہ بیٹھے بیٹھے تھک گئے اترنے لگے خیال آیا نبی علیہ السلام نے فرمایا گھوڑے پہ چڑھ جاؤ اترنے کا ذکر حدیث میں نہیں تھا کہیں نافرمانی نہ ہو جائے اترنے کا ذکر حدیث میں نہیں ہے کہیں نافرمانی نہ ہو جائے ساری رات گھوڑے پہ ہی سوار ہے صرف حاجت کے لیے اترے یا نماز فرضی کے لیے اترے کیونکہ سواری پہ فرضی نماز بالاتفاق جمہور محدثین کے نہیں ہوتی نفلی نماز ہو جاتی ہے سنتے نماز نفلی ہو جاتی ہے فرضی نماز نہیں ہوتی سواری پہ اترنا پڑے گا زمین پہ نماز پڑھنی پڑے گی سواری سے اترے فرض نماز پڑھی اور چڑھ گئے پھر اترے فرضی نماز جب آتا وقت فجر کا عشاء کا پڑھی اور چڑھ گئے
سویر ہوگی، نبی پاک کی خدمت میں واپس آ گئے. آپ نے ویکھیا تھکاوٹ دے اثار سر، فرمایا انس رات کو گھوڑے تو اترے سو؟ فرمایا یا رسول اللہ یا تو جاتے وقت میں پوچھ لیتا یا آپ بتا دیتے کہ اترنا بھی ہے. جب اترنے کا ذکر حدیث میں نہیں تھا تو میں اتر کے نافرمانی کیسے کر سکتا؟ فرمایا جاؤ تم پہ اللہ نے جنت کو واجب کر دیا ہے. حدیث کو ماننے والوں، اللہ نے تم پہ جنت کو واجب کر دیا ہے. اور اے انس سن لو، اگر میرے دنیا سے چلے جانے کے بعد، میری موت کے بعد اگر تم سے کوئی غلطی گناہ ہو جائے تب بھی اللہ تجھے جنت ضرور عطا فرمائے. یہ رتبہ، یہ شان حدیث کو بغیر سوچے سمجھے ماننے کا نام. حدیث میں آ جائے بس مانو، عقل کے گھوڑے مت توڑو، حدیث کو مانو جیسے صدیق نے مانا ہے. نبی علیہ السلام ایک صدیق نے نہیں، میں کہتا ہوں سارے صحابہ نے معراج کو مانا ہے، ایک بھی انکاری نہیں ہے. کسی نے دلیل نہیں مانگی محمد مصطفیٰ سے کیسے گئے ہو. نبی علیہ السلام جب حدیث معراج بیان فرمائی، صحابہ نے سنی، کفار نے سنی، کفار حیران پریشان ابو جہل باہر نکلے تمسخر مذاق اڑاندے اڑاندے کہنے لگا آج پوچھوں گا صحابہ سے کون مانے گا اس کو، کون مسلمان ہوگا آج کے بعد نیا. سب سے پہلے ملاقات ابو بکر صدیق سے ہو، اللہ کا مرد ہے. اس لیے صدیق کو جتنا بھی پڑھو گے، صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ایمان مقام بلندی کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جاتا. اس لیے سیدنا عمر فاروق فرمایا کرتے اگر صدیق کے ایمان کو توڑ لیا جائے ساری دنیا کے ایمان سے صدیق اکیلے کا ایمان وزنی. یہ بلندی، یہ مقام اسی وجہ سے نصیب ہوا کہ صدیق نے کبھی بھی دلیل نہیں مانگی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. جو فرماتے گئے مانتے گئے، سوچ میں آیا تب بھی نہیں آیا. تب ابو جہل کہنے لگا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر کوئی انسان بشر ہو کے یہ دعویٰ کرے کہ میں رات کے تھوڑے سے بیت المقدس میں گیا ہوں، انبیاء سے مل آیا ہوں، آسمان پہ گیا ہوں، ساتوں آسمان کی سیر کر آیا ہوں، کیا یہ بات ماننے والی ہے؟ صدیق نے صرف ایک سوال کیا، اے ابو جہل اتنا بتا دو اس بات کا قائل کون ہے، کہنے والا کون ہے، اس کا نام بتلا دو بس. ابو جہل نے کہا یہ بات تمہارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے، آپ نے فرمائی ہے. صدیق وہی رک گئے، بغیر سوچے سمجھے توقف کے ٹھہرنے کے فوری فرمایا اے ابو جہل کوئی انسان کہے تو جھوٹ ہے، اگر ہمارا نبی فرمائے تو سچ ہے، ہمارا ایمان ہے، ہمارا یقین ہے. تم تھوڑی بات لے آئے ہو، ہم تو اس سے بڑی بڑی باتیں محمد مصطفیٰ کے فرمانے پہ مان چکے. اور جب کوئی اس طرح مان لیتا بات، نبی علیہ السلام خوش ہوا کرتے تھے. ایک حدیث سنے، سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے زمانے ایک چروایا، بکریاں دا چروایا، بکریاں چرا رہے، مسلمان نہیں ہے، بکریاں چرا رہے. ایک بھیڑیا آیا، اس نے ریوڑ سے بکری اٹھائی اور دوڑ گئی. چروایا سوٹی ڈانگ لے کے اس بھیڑیے دے پیچھے اپنی بکری چھڑان لی. جدو بھیڑیے نے سمجھا کہ چروایا پہنچ گیا ڈانگ سوٹی لے کے اور مارے گا، اس نے بکری چھوڑ دی اور اس چروائے نے اپنی بکری کو سنبھالیا اور کول بیٹھ گیا. اور جڑا بھیڑی ہے وہ تھوڑا جا دور جاگے اپنے گھٹنے ٹیک کے سکون نال بیٹھ کے بول اٹھیا، اے چرواہے میری خوراک تو میرے منہ چو کھولی چھین لی، میری خوراک ہی گوشت ہے، اگر میں ایک بکری اٹھا ہی نہیں سی میرے پیچھے دوڑے آ رہے ہیں اور آ کے بکری چھڑا لی. چروائے نو بکریاں بھول گئی ہے، حیران ششدار پریشان ڈر. آج کا کوئی ہوتا تو کہتا یہ تو کوئی بزرگ ہے جو بھیڑیے کی شکل میں چھپا ہوا ہے،
سجدے کرتے، چڑھاوے چڑھاتے، نظر دیتے، نیاز دیتے. یہ تو کوئی پہنچی ہوئی سرکار ہے، بھیڑیا اور بول رہا ہے. چروائے مسلمان نہیں ہے، لیکن پھر بھی دیکھ لیں فطری کیسا تھا. حیران ہو گیا، پریشان ہو گیا، کہتا ہے بھیڑیا بولتا ہے، بھیڑیا بولتا رہا ہے انسانوں کی طرح. بھیڑیا یا کیا چیز ہے؟ بھیڑیے نے جواب دیا، اے چرواہے میری بات پہ حیران ہوتے ہو، میرے بولنے پہ حیران ہوتے ہو، کاش تم مدینے جا کے محمد کو دیکھتے اور ان کے صحابہ کو دیکھتے، میں تو کچھ بھی نہیں ہوں. یہ بات اتنی حیران کن نہیں ہے، بھیڑیے کا بولنا اتنا حیران کن نہیں ہے جتنی حیران کن باتیں محمد کرتا ہے اور صحابہ مانتے ہیں. جاؤ مدینے جا کے دیکھ لو محمد اور محمد کے صحابہ. یہ چرواہا بس بھیڑیا یہ بات کہہ کے دوڑ گیا. اس نے بکری کو اٹھایا، ریوڑ میں لایا اور ریوڑ کو چلا آپ نے آگے لگا لیا. کہتا ہے آج گھر نہیں جاؤں گا، آج مدینے جاؤں. آج دیکھتا ہوں وہ کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بکریوں کو مدینے سے باہر روک کا اندر داخل ہوا. مدینے والوں یہاں کوئی محمد ہے؟ جی ہاں. آپ کے پاس آیا، زیارت کی دیدار ہوا، اپنی بات سنائی. کتنے خوش ہوتے تھے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بات کی حقانیت دیکھ کے، رسالت کی حقانیت دیکھ کے، سن. آپ نے فرمایا یہاں کچھ دیر رک جاؤ. رک گیا چروایا. نماز کا وقت ہوا، آپ نماز پڑھائی، سلام پھیرا اور ممبر پہ چڑھے. فرمایا میرے صحابہ یہاں بیٹھے رہنا، ایک چروایا آیا ہے، وہ تمہیں اپنا واقعہ سناتا ہے اور تمہیں بتاتا ہے کہ میں محمد کون ہوں، میری حیثیت کیا ہے، میرا مقام کیا ہے، میری شخصیت کیا ہے. جنگل کے بھیڑیے بھی جان گئے ہیں کہ محمد کی بات میں شک نہیں ہو سکتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں شک نہیں ہو سکتا. یہ منکرین حدیث تو بھیڑیوں درندوں سے بھی بدتر ہیں، جنہوں نے حدیث کو پھاڑنے کی کوشش کی، جنہوں نے حدیث کے مقام کو گرانے کی کوشش کی، جنہوں نے حدیث پر ایمان کے بجائے حدیث پر شبہ و شبہات پیدا کرنے کی کوشش کی. حدیث کو ماننے کے لیے صدیق جیسا ایمان چاہیے. یہ کمزور ایمان والے حدیث کی پہچان نہیں کر پائے. حتیٰ کہ مسلمان تو مسلمان، نبی پاک کے زمانے میں کافر بھی جانتے تھے کہ محمد کی بات میں غلطی نہیں ہو سکتی. کافر ایمان نہیں تھا، لیکن اندر سے جانتے تھے کہ اس نبی کی بات حدیث غلط نہیں ہو سکتی، جو کہتا ہے وہ ہو جاتا ہے. حدیث بخاری کی سن لے. سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری صحابی ہے، انصار کے یہ سردار ہے، یہ روایت بخاری میں ہے. مدینہ سے مکہ کی طرف آئے کسی کام کی غرض. نبی پاک کی ہجرت کے بعد کافروں کا ایک سردار تھا امیہ، یہ ان کا بڑا قریبی دوست تھا زمانہ کفر میں. ساتھ تو مسلمان ہو گئے، صحابی بن گئے، انصار کے صحابہ تھے، نبی کو دعوت دیا، مدینہ تشریف لے گئے. ان کا خیال ہوا کہ مکہ آ گیا ہوں کسی سبب کے تحت مکہ کے قریب، کیوں نہ جاتے جاتے عمرہ کر لوں. پھر خیال ہوا کہ کافروں کا قبضہ ہے مکہ پر، بیت اللہ پر. نبی پاک ہجرت کر کے مدینہ گئے، پناہ بھی میں نے دی ہے، سردار میں ہوں، کہیں مخالفت نہ کر. اپنے دوست امیہ کو پیغام بھیجا کہ تم میرے دوست تھے، اب بھی ہو، اور اگر اجازت دو تو آپ کی پناہ میں بیت اللہ کا طواف کر لوں، سببی یہاں آیا ہوں، عمرہ کر لوں. امیہ نے پیغام بھیجا، ساتھ آپ نے زیادتی تو بڑی کی ہے، ہمارے مفروروں کو پناہ دی ہے اور محمد مصطفیٰ کو پناہ دی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. پھر چلو آئے ہو، دوستی اپنی جگہ، آ جاؤ عمرہ کر لو. رات کو چلے گئے، امیہ کے گھر میں رات رکے. امیہ نے کہا سنو، این دوپہر کے وقت بیت اللہ خالی ہوگا، جا کے عمرہ کر کے فوری واپس آ جانا، تاکہ مکہ میں کسی کو پتہ بھی نہ چلے، دوستی بھی رہ جائے اور یہ معاملہ کسی کو پتہ بھی نہ چلے. اللہ کا امر
ساتھ دوپہر وقت عمرہ کر رہے ہیں. ابو جہل کو پتہ چل گیا کوئی بندہ عمرہ کر رہے ہیں. دوروں دیکھیا مکے دا آدمی ہے نہیں, مکے دے بندے نو کی ضرورت ہے جناب کڑک دے دوپہر عمرہ کرے, گرمی شدت ہے. کوئی بندہ باہر دا لگتا ہے, قریب آیا, کون ہو؟ سعد ہوں انصاری مدنی. کہنے لگا اچھا محمد کو دیتے ہو پناہ, ہمارے مفروروں کو دیتے ہو رہائش و مکان, اور سکون سے کرتے ہو عمرے. چھوڑ دو عمرہ میں نہیں کرنے دوں گا. تجھے کس نے یہاں آنے کا موقع دیا ہے؟ کہنے لگا تمہارے سردار امیہ نے. بلاؤ امیہ کو بلایا. تم نے اس کو پناہ دی ہے؟ میں نے دی ہے, یہ میرا دوست ہے. اس نے کہا دوستی میں اتنے بڑے مجرم کو پناہ دے رکھی ہے تم نے؟ سیدنا سعد بولے ابو جہل او اس سے بولو کیا کہہ رہے ہو, میرے بارے میں کیا کہہ رہے ہو؟ گھٹیا کچھ الفاظ کہے, میں نے الفاظ کو زبان پہ نہیں لاتا, صحابی رسول ہے. ابو جہل نے سخت الفاظ کہے, سعد بول اٹھے. امیہ پھر بول کے کہنے لگا سعد ٹھیک ہے ہماری دوستی ہے, لیکن یہ ہمارا سردار ہے عمر بن ہشام یعنی ابو جہل, اس کی توہین نہ کرو, ایسے الفاظ نہ کہو جیسے تم کہہ رہے ہو. سعد نے کہا امیہ اس کا احترام کرتے ہو, یہ وہ انسان ہے جس نے ان قریب آپ کو قتل کروا دینا ہے, اور یہ خبر مجھے محمد مصطفیٰ نے دی, یہ تو تجھے مروائے گا ان قریب. کہنے لگا ابو جہل مجھے مروائے گا؟ کہنے لگا ہاں حدیث میں ہے, یہ ہمارے نبی کی حدیث ہے, فرمان ہے, ابو جہل ان قریب اب بڑے بڑے سرداروں کو مروا ڈالے گا. امیہ پسینہ جاری ہو گیا, گھر جاتا ہے, بخاری کی حدیث ہے, بیوی کو کہتا ہے ان قریب مجھے قتل کر دیا جائے گا, یہ ساتھ میرے دوست نے بات کی ہے اور یہ خبر اس کے نبی نے دی ہے, ہم مانے یا نہ مانے, ہمارا ایمان نبی پر ہو یا نہ ہو, لیکن میری بیوی سن لے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات فرمان غلط نہیں ہو سکتا, اس نبی کی بات تو غلط نہیں ہو سکتی. کافر بھی منکر حدیث نہیں تھے, ایمان نہیں تھا, لیکن انہیں یقین یہ تھا کہ حدیث غلط نہیں ہو سکتی. معراج کا پورا سفر عقل نہیں مانتا, ذہن نہیں مانتا, سوچ نہیں مانتی, لیکن ماننے کے لیے صدیق کے دروازے پہ جانا پڑے گا. پوری امت مان لیا صدیق نے, نبی پاک دور سے دیکھا, فرمایا اس کو آج کے بعد صدیق کہا کرو. آگے صدیق. اور میں سوچا کرتا ہوں اس حدیث پر صدیق کو چاہیے تھا کہ ابو جہل کے سامنے مان آتے, تصدیق کر آتے, لیکن الگ بیٹھ کے نبی سے دلیل مانگتے, پوچھتے یا رسول اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ راتوں رات بندہ یہاں سے جائے اور شام سے واپس ہو کے آ جائے, جو نبی دنیا سے جا چکے ان سے ملاقات کرائے, آسمانوں پہ جائے, یہ نہیں مانتا تھے. صدیق نے تنہائی میں بھی سوال نہیں کیا. صدیق کا ایمان تھا کہ سرور کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی دلیل مانگنا کفر ہے, نبی کی بات کی دلیل نہیں ہوتی, نبی کی بات خود دلیل ہوتی ہے, خود دلیل, اس پر دلیل مانگنا کفر ہے. ابو جہل نے کہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے؟ فرمایا ہاں. ابو بکر صدیق کی تصدیق کے بعد ابو جہل کا وہ خواب پورا نہ ہوا. کون مانے گا, کون مسلمان اب رہے گا, کون نیا مسلمان ہوگا؟ جس نے مسلمان ہونا ہے, جس نے کلمہ پڑھنا ہے معراج کو بھی تو مانے گا, تو معراج کو کیسے مانے گا؟ کوئی نہیں مسلمان ہوگا. ابو جہل آیا, کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے؟ فرمایا ہاں گیا تھا. کہنے لگا آسمان پہ تو ہم گئے نہیں, لیکن بیت المقدس شام میں تو ہم گئے. صرف اتنا بتا دو بیت المقدس کے دروازے, کھڑکیاں, شتیر اور بالے کتنے ہیں, یہ تم بتا دو, ہم مان جائیں گے کہ تم گئے ہو. کون ہے نبی سے دلیل مانگنے والا؟ کافر ہے. صحابہ نے تو نہیں مانگی, نہیں پوچھا, ایمان رکھا. ابو جہل نے دلیل مانگی. بخاری کی حدیث ہے, نبی پاک فرماتے ہیں میں اتنا پریشان ہو گیا, میں کبھی پریشان نہیں ہوا. جبریل آ گئے, فرمایا یا رسول اللہ پریشان کیوں ہو؟ فرمایا یہ مجھ سے معراج کی دلیل مانگتا ہے.
یہ مجھ سے بیت المقدس جانے کی دلیل مانگتا ہے، گئے ہو تو دروازے شتیر اور بالے گنواؤ کتنے تھے؟ حالانکہ عقل مند یہ سوال عقل کے خلاف ہے، فطرت روٹین کے خلاف ہے۔ کیوں؟ اگر کوئی یہاں بندہ آج جمعہ پڑھنے آئے اور جا کے گھر جائے، اس کو پوچھے جس مسجد میں جمعہ پڑھا ہے وہاں کھڑکیاں کتنی تھیں، دروازے کتنے تھے، یہ عقل کے خلاف بات؟ بندہ کہہ سکتا ہے پر کھڑکیاں گننے تو نہیں گیا تھا، موٹی موٹی بات پوچھ لو، مسجد پختہ تھی کچی تھی، جمعہ کس نے پڑھایا، کیا ہوا، بیان کیا ہوا، یہ تو موٹی موٹی بات سمجھنے والی۔ لیکن دروازے کھڑکیاں شتیر بالے یہ کوئی سوال ہے؟ لیکن استہزاء کرنے والوں کے سوال ایسے ہوتے ہیں، جنہوں نہ ماننا ہو وہ سوال ایسے کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے تکبیر تحریمہ اونچی کہی، مقتدیوں نے آہستہ کی، اس پر دلیل لاؤ۔ اپنی نماز نبی پاک سے ثابت کر دو، اس پر دلیل لاؤ۔ یہ استہزاء کرنے والوں کے سوالات ہوتے ہیں، یہ سوال آتے نہیں ہیں، یہ ظالم، یہ منکرین حدیث گھر بیٹھ کے حجروں میں بیٹھ کے سوال بناتے ہیں جس میں اہل حق کو پھنسایا جائے۔ اہل باطل سوال ماننے کے لیے نہیں کرتے، پھنسانے کے لیے کرتے۔ آدم علیہ السلام کا نکاح ہوا تھا تو حق مار کیا تھا؟ یہ سوال پھنسانے کے لیے ہوتے ہیں، ماننے کے لیے نہیں ہوتے۔ یہ گھر بیٹھ کے بنائے جاتے ہیں سوالات۔ کتنے سوالات ہیں جو ہماری نماز پہ ہوتے ہیں؟ پوری نماز کا طریقہ سمجھا دیں، نفل کتنے ہیں، فرض کتنے ہیں، اور جناب فرائض شرائط وضو کتنی ہے، فرائض وضو کتنے ہیں، یہ سوالات بنائے جاتے ہیں۔ صحابہ ان سوالات سے مبرات بلند تھے۔ کسی نے عبداللہ بن عمر سے پوچھ لیا یہ وتر جو ہے، نماز وتر، یہ فرض مانتے ہو یا نفل مانتے ہو؟ فرماتا ہے یہ نہیں جانتا، اتنا جانتا ہوں رسول اللہ پڑھتے رہے، صحابہ کرام پڑھتے رہے۔ ہم ان سے مبرہ بلند۔ یہ جھوٹے سوالات تمسخر کے لیے، مزاح کے لیے، ہم نے یہ سوال پوچھا اس کا جواب ہی نہیں آیا، یہ کس کی روش؟ نبی پاک سوالات سے بچو۔ یہ کیا ہے؟ یہ فقہ کی کتابیں سارے فردی سوالات پر، اگر ایسے ہو جائے تو ایسا ہو جائے، اگر ایسے ہو جائے تو پھر کیا کریں؟ اگر بندہ روزے کی حالت میں روٹی کا ٹکڑا دھاگے سے باندھ کے اندر گزار دے تو پھر کیا ہو؟ آپ بتائیں، روزہ رکھا ہوا ہے بندے نے، اس کو روٹی کا ٹکڑا کھانے کی ضرورت کیا ہے؟ اگر کھانا ہے تو دھاگے سے باندھنے کی ضرورت کیا ہے؟ دھاگے سے باندھ کے اندر لے جانے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ فردی سوالات۔ اگر ایسے ہو تو پھر ایسے کیا ہو؟ ایسے نے تباہی کی، یہ ساری تباہی ہے ایسے کی۔ اگر شوہر گم ہو جائے تو بیوی کیا کرے؟ اگر ایسے ہو جائے تو پھر کیا کرے؟ کہتے ہیں کرتے کہتے ہیں 120 سال انتظار کرے۔ ایسے نے تباہ کر دیا، برباد کر دیا۔ اگر ایسے ہو تو ایسے کر لیں، ایسے ہو تو ایسے کر لیں، نہیں، جو مسئلہ پیش آ جائے اس کو قرآن سے پوچھ لو، مصطفیٰ کی حدیث سے پوچھ لو، اہل علم سے پوچھ لو۔ کوئی مسئلہ آپ کو پیش آ جائے اور مسئلہ پیش آنے سے پہلے پوچھ لیجیے۔ اشہد ان محمد